अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज एक मरतबा फिर ब्रॉडशीट केस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इस केस के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे सामने आती चली जा रही हैं। इस केस में अब जो नए किरदार सामने आए हैं, उन किरदारों का भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। कौन सी ऐसी चैट है जो आज मंजर आम पर आई है, और उस चैट के जाने के बाद कहाँ कहाँ पर किस किस किस्म की परेशानी है, इसका भी जिक्र करेंगे। ये मुआहदा क्यों किया गया, कब किया गया, किस वजह से किया गया, इसके बेनिफिशरी पॉसिबल कौन हो सकते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत को, आम शख्स को, आम बंदे को इसका कितना खुमियाजा भुगतना पड़ा है। क्या ये पैसा कभी वापस पाकिस्तान आ भी पाएगा, या मजीद पैसा पाकिस्तान से इस गलत कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान से वापस बाहर जाएगा। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें मुर्तज़ा अली शाह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मौजूद हैं इस वक्त लंदन में। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुर्तज़ा, ये बताएं मुर्तज़ा कि ज़फ़र अली QC कौन है, और इसका अब जो लेटेस्ट रिवलेशंस हैं, इसका क्या किरदार क्या है सारी ब्रॉडशीट वाले मामले के अंदर? जी, जो बैरिस्टर ज़फ़र अली QC हैं वो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पर डिफेंस लॉयर हैं। उन्होंने टेररिज्म के हवाले से बड़े हाई प्रोफाइल केसेस किए, और इस वक्त भी उनका जो इस साल मार्च में एक बड़ा केस शुरू होने वाला है, ऑनर किलिंग्स के उन्होंने केस किए, और मुख्तलिफ जो यूरोपियन कोर्ट्स की हद तक भी उन्होंने मुख्तलिफ केसेस में रिप्रेजेंट किया। उनकी जो प्रोफेशनल जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वकील हैं। इस केस के हवाले से उनकी कहानी ये है कि ये 2019 को हमने द न्यूज़ और जियो में खबर छापी थी कि यहाँ लंदन से डेलीगेशन गया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और उनके कैबिनेट के लोगों से मिला, और उस डेलीगेशन में जो उसको लीड कर रहे थे ज़फ़र अली QC, और उनके साथ हैं सोलिसिटर, यहाँ पर एक इंग्लैंड एंड वेल्स के सोलिसिटर हैं शाहिद इकबाल। ये पाकिस्तान जाने से पहले इन्होंने कवे मुसवी के साथ और डॉक्टर पुक्स हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग्स की। इन सब ने मिलकर एक प्रपोजल बनाया, उसके हवाले से उन्होंने डिस्कशंस की, और वो जो प्रपोजल था वो ये था कि जो इनकमिंग इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये प्रपोजल दिया जाए कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, बिलियंस ऑफ US डॉलर्स, तकरीबन $20 बिलियन का कहा गया था। और ये कि उसमें एक दफ़ा ये कहा गया कि ये उन जो एसेट्स हैं उनको ट्रेस करने के लिए वहाँ पर सारी अरेंजमेंट की जाए और एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये वो बुनियादी जो पर्पस था उनके विजिट का। इमरान खान साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पर शहजाद अकबर से भी वो मिले, असद उमर से मिले, उन्होंने प्रपोजल पेश किया। वो प्रपोजल उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेट्स पुट इट दिस वे। उसके बाद ये वापस आ गए, और फिर बाद में जब हमें पता चला उस मीटिंग का, तो हमने कुछ उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पर हमने स्टोरी रिलीज की, और फिर उसके बाद वो मामला खैर वहीं पर रहा। लेकिन फिर जब फाइनली जब ब्रॉडशीट ये पूरा केस जीता, तो उसके बाद ये सारा मामला खुलकर आया। अब आपके सामने है कि वहाँ पर इस वक्त उनका पूरा नाम फिर एक नए सिरे से आया, और अब चूंकि जो लेटर जो उस वक्त हमने उसको रिडैक्ट करके छापा था वो सोशल मीडिया पर आ गया, फिर पाकिस्तानी मीडिया ने उसे पिक कर लिया जिसमें ज़फ़र अली का नाम था, और फिर उसमें बहुत सारे जो एलिगेशन और असर्शंस थी उनकी बेस पर अब ज़फ़र अली QC हैं, उन्होंने लिखा है, जो ब्रॉडशीट के CEO हैं उनके नाम, उन्होंने एक जो फैक्चुअल डॉक्यूमेंट जिसको वो कहते हैं वो लिखा है, जो हमें मिला, और कल हमने शाहजेब खानज़ादा के शो में उसको प्ले किया, और फिर द न्यूज़ और जंग में वो छपा। आप मुझे ये बताइएगा, अब मैं इसी में ये मेरा ज़ैली सवाल है कि अब जो ये ज़फ़र है अली, बैरिस्टर ज़फ़र अली, और इनके साथ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये एक अहम किरदार है, CEO हैं, सारे केस को लीड कर रहे हैं, मुसवी साहब। अब इनकी एक व्हाट्सएप चैट है या एक मैसेजिंग है इनकी जो मंजर आम पर आई है। पहले उसका एक हिस्सा है जो मंजर आम पर मुसवी साहब लेकर आते हैं, और उसके कुछ ही देर के बाद उसके रिबटल के तौर पे QC साहब उसका एक मुकम्मल चैट हिस्ट्री सामने लेकर आते हैं। इसमें कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि इस चैट को जो पहले लेकर आया था उसने मुद्दई की हैसियत हासिल कर ली थी, और यूँ लग रहा था कि जैसे मुसवी जो है वो दुरुस्त है इसके अंदर, और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग अबाउट ज़फ़र कुरैशी, अली ज़फ़र। तो अब ये बताइए कि इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस चैट के हवाले से जो लीक हुई है? देखिए जी, उस वक्त जो मई 2019 की हमारी स्टोरी थी उसमें जो हमने चैट रिलीज की थी वो एक साइड की थी, वो वाली चैट थी जो कवे मुसवी ने जो
اپنے حوالے سے انہوں نے جاری کی تھی، جس سے انہوں نے اپنا کیس اسٹیبلش کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت سے ڈیل کر رہے تھے اور یہ کہ وہ ایکٹیولی نیگوشیٹ کر رہے تھے اس کیس کو سیٹل کرنے کے لیے. جو کوے موسوی نے جو تقریباً اس وقت 13 پیجز کا جو ڈاکیومنٹ تھا جو ان کے وکیل نے تیار کیا تھا اور ہمیں کسی سورس نے دیا تھا، وہ تھا جو ان کا ورژن سپورٹ کر رہا تھا. اب چونکہ اس میں ظفر علی QC اور ان کے جو ڈیلیگیشن کے ممبرز تھے وہ نیگیٹیولی پورٹرے ہو رہے ہیں. اب انہوں نے چیٹ کا وہ حصہ ریلیز کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس کے لیے اور ان کو ایکچولی کلیریفائی کرا. اس چیٹ کا ان کا ریلیز کرنے کا مقصد ایک ہے، جیسا کہ وہ ڈاکیومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں جو 2019 والا ڈاکیومنٹ ہے اس میں کلیم یہ تھا کہ ظفر علی QC پاکستانی حکومت کے بیاف پر ڈیل کر رہے تھے. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے بیاف پر ڈیل کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں ڈیل کر رہے تھے، ان کے پاس پاکستانی حکومت کا مینڈیٹ نہیں تھا، اور یہ کہ پاکستانی حکومت نے ان کو کسی بھی حوالے سے انگیج نہیں کیا تھا. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ان کا یہ ریلیز کرنے کا مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ظفر علی QC ہیں، جو کوے موسوی ہیں، انہوں نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے اور جو باتیں ان سے اسکرائب کی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں لیکن آپ مرتضی علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ظفر علی QC آپ کو لگتا ہے کیا وہ ذاتی حیثیت میں ایسا انیشیٹو لیں گے گورنمنٹ لیول کا، اور وہ جس طرح بارہا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے فارمل مینڈیٹ نہیں دیا، تو آپ کے خیال سے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ کوئی ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی شیورٹی، وداؤٹ اینی پش؟ دیکھیں اس وقت تو جو فیکچوئل پوزیشن تو یہی ہے کہ جو ان سب کی آپس میں میٹنگز ہوئیں، ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی، کمیشنز کی باتیں ہوئیں، اور جیسا کہ اب لیٹسٹ سامنے آ رہا ہوا یہ ہے کہ یہ کہانی آگے بڑھی نہیں. اور اب بعد میں اس وقت جو سارے لوگ جو ایک مل کر ایک جو ایفرٹ کر رہے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے. لیکن جو کوے موسوی کا لیٹر تھا اس میں کلیم یہ تھا کہ جو ظفر علی QC ہیں وہ شاید حکومت پاکستان کے بیہاف پر بات کریں، لیکن جو انہوں نے اپنی چیٹ ریلیز کی ہے اس میں وہ کلیئرلی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایکٹ کر رہے تھے، اور یہ کہ وہ حکومت پاکستان سے ایکچولی ایک کانٹریکٹ لینے گئے تھے جو ان کو نہیں ملا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس حکومت پاکستان نے ان کو انسٹرکٹ نہیں کیا تھا، اور یہ کہ وہ حکومت پاکستان کے بیہاف پر ڈیل نہیں کر رہے تھے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ کوے موسوی جو اپنے ان کے پیسے تھے $29 ملین جو پاکستان نے دینے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو جلدی ملے، اور اس سائڈ سے ایفرٹ یہ ہو رہی تھی کہ جو جہاں سے جو ظفر علی QC تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک نیا کانٹریکٹ ملے تاکہ پاکستان کے جو الیجڈ فارن ایسٹس ہیں ان کو ٹریس کیا جائے. اور اوبویسلی حکومت پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں سب لوگوں سے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ گئے، ان سب سے انہوں نے پوچھا کہ جن ایسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ وہ ہیں کدھر. چاہے وہ نواز شریف کے جو حوالے سے کہا جاتا ہے کہ $1 بلین کا اکاؤنٹ ہے، ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے. سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کانٹریکٹ ملے، اور جب اگر کانٹریکٹ ملے تو obviously پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہونا ہے کہ جو براڈ شیٹ کے ساتھ کیا، اور اب تقریباً 65 ملین کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بتائیں گے مرتضی کہ اب اس میں بہت سارے کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے شیڈی کردار ہیں سامنے آ رہے ہیں. اب ایک کردار ہے، بڑا اہم کردار ہے ان کا، طارق فواد ملک. یہ بتائیں، یہ طارق فواد ملک جو اس ساری ڈیل کرانے میں سے لے کر جب یہ سارا براڈ شیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تب سے لے کر ابھی تک ان کا کیا رول ہے، اور لیٹسٹ ان کی کیا آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ کہاں پر غائب میں منظر نامے میں نظر نہیں آ رہے لیکن ان کا بڑا رول لگ رہا ہے؟ جی، طارق فواد ملک ان کا بہت TFM انہیں کہتے ہیں بڑا کی رول تھا، چونکہ وہ اس پورا جو پروجیکٹ تھا اس کے ایکچوئل ماسٹر مائنڈ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، بہت ذہین انسان تھے. وہ سب سے پہلے جنرل امجد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹروونس نام کی ایک کمپنی ہے جو ایسٹس ٹریسنگ میں اسپیشلائز کرتی ہے، اور یہ کہ ان کے ساتھ مل کر ان کو کام کرنا چاہیے. اور یہ وہ پھر انہوں نے ان کا جنرل امجد کا امریکہ کا وزٹ ارینج کروایا، وہاں پر ان کو بروشرز دکھائے گئے، ان کے ساتھ ڈاکٹر پیپر وہاں پر تھے، جیری جیمز تھے جو بعد میں جنہوں نے خودکشی کر لی. سو یہ سارے لوگ تھے جو اس پوری جو اسکیم کی بنیاد. طارق ملک ابھی منظر عام پر ہیں یا غائب ہو چکے ہیں، کہاں پہ ہیں، کچھ آپ کے علم میں ہے؟ جی، طارق فواد ملک وہ پچھلے تقریباً 12-13 سال ہو چکے ہیں، وہ دبئی میں موجود ہے اور وہ دبئی سے آپریٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مرتضی علی شاہ موجود تھے، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. پروگرام میں وقت اچھا بریک کی جانے پڑتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में दूसरा मौजू हमारा आज रोजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल है, जिसके हवाले से बात करेंगे। ख़बरें चल रही हैं कि ये दोनों होटल हैं जिनको अनकरीब हुकूमत पाकिस्तान की शायद गिरफ्त से ये निकल जाएंगे। अभी हम एक सदमे से निकले नहीं, जिसका नाम ब्रॉड शीट है, और उसमें ज़ाया होने वाला आपका, हमारा और आम आवाम का पैसा है। और एक और मसला जो है वो सर उठाए खड़ा है। इस हवाले से प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। रोजवेल्ट के हवाले से हमने पहले भी देखा, माजी में खबरें आई और उन खबरों की तरदीद की गई हुकूमती लेवल पर, लेकिन वेबसाइट कुछ और बयान कर रही थी। उस वेबसाइट पे फिर कुछ तब्दीली की गई, जो डेटा वहाँ पर उस वक्त मौजूद था उसको डिलीट किया गया, और उसके बाद अब लेटेस्ट वेबसाइट पे क्या चल रहा है उसको भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, रेकोटेक का मामला है क्या रेकोटेक के $6 बिलियन के लगभग जो रकम है जो हमें अदा करनी है, जिसके खिलाफ हम कोर्ट में गए और एक केस हारे और उसके बाद हमने पिटिशन की, उसकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। हमें खुरम हुसैन साहब ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट टू द शो। खुरम साहब, सर ये बताइए कि ये जो सारा मामला है ये किस हद तक ख़राब हो चुका है और हमारे हाथ से कितनी चीज़ें जो हैं वो निकल चुकी हैं। मुर्तज़ा, ये मामला अब आई थिंक फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। मार्च तक आके फाइनल डिटर्मिनेशन होएगी और पाकिस्तान की जो लास्ट अपील है उसकी लास्ट हियरिंग जो है वो होएगी। किस हद तक आपने पूछा कि किस हद तक ये असासे पाकिस्तान के हाथ से ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ये ऑलरेडी निकल चुके हैं। दिसंबर 10 या 16, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दिसंबर की कोर्ट जजमेंट है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी फ्रीज कर लिया है PIA इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स को। और ये वो कंपनीज हैं, तीन कंपनियों की शेयर होल्डिंग्स को उन्होंने फ्रीज कर दिया है। और ये वो कंपनीज हैं जो स्क्राइब होटल पेरिस में और रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में ओन करती हैं। तो इनको तो ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के थ्रू इस केस को वर्जिन आइलैंड्स के कोर्ट में लड़ रहा है। तो उसकी हियरिंग्स चल रही हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरे ख्याल में पिछले गुज़श्ता 1-2 दिनों में एक और हियरिंग हुई है। ये मजीद अभी चलेंगी कुछ 1-8 महीना और वो वहां पे वो आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के हाई कोर्ट को ये वाली एक्शन नहीं लेनी चाहिए थी। अलबत्ता जो लीगल एक्सपर्ट्स जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉज के से वाकिफ हैं, जिनसे मैंने बात की है, वो तो कह रहे हैं कि केस आप बना तो सकते हैं लेकिन इस केस को जीतना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि ये मैंने आपका खुरम साहब आज भी एक राइटअप है आपका बड़ा ज़बरदस्त, वो भी पढ़ा और भी कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। उसमें एक चीज़ हमें दिखी कि अभी भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सारे केस को प्लीड कर रहे हैं वो बड़े होपफुल हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल होना ये ग्राउंड रियलिटीज़ पर मबनी है या लाइक यू सेड के ये जो ट्रेन है ये गुजर चुकी है, पीछे कुछ रहा नहीं है? देखिए मुर्तज़ा, आई थिंक आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। मैं और आप, हम दोनों ये चाहेंगे कि ये वाला केस हुकूमत पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि ये असासे हमारे हैं, हमारे पाकिस्तानियों के हैं, और इनको हमारे हाथ से इस तरह से छीन लेना हमारे लिए खुशखबरी किसी सूरत नहीं बनती। तो हम दोनों भी यही चाहेंगे और मैं भी कोशिश यही करूंगा कि एक ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड रखूं और बेस्ट विशेस और अपनी सारी दुआएं दूंगा अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को कि प्लीज आप जो हो सकता है ये केस जीतें। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जिन लॉयर्स जो इस किस्म की आर्बिट्रेशन लॉज से वाकिफ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि ये लंदन कोर्ट की जजमेंट है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास ग्लोबल जुरिस्डिक्शन है, और सॉरी लंदन कोर्ट नहीं, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कमेटी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, ICSID कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। उनकी कमेटी की एक डिसीजन है और उसकी ग्लोबल वो होती है जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन का मामला सेटल हो चुका है। अब तो ये इन्फोर्समेंट फेज में आए हैं और अब जाके वो क्या आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के लॉयर्स, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, और लेकिन ये उम्मीद अब यही ये सर बताइएगा कि अब ये जो फ्रीज किए जा रहे हैं होटल और ये जो एक एक्शन लिया जा रहा है, ये इज बेस्ड ऑन जो रेकोटेक का केस हम हारे हैं उस की इमा पर ये कर रहे हैं। अब ये बताएं कि क्या हमारे पास स्टिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास स्टिल कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है, वो कहते हैं नहीं जी आप हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट मत करें, आप उसके बदले में ये मत लें, हम इस पोजीशन में है कि हम आपको ये फाइनेंस दे देते हैं या हम उसके ज़रिए उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको दे देते हैं। तो आप माशाल्लाह एक अरसे से रिपोर्ट कर रहे हैं और इकॉनमी को अच्छा समझते हैं, क्या हमारी इकॉनमी, हम लोग या हमारे एसेट्स ये इतने सफिशेंट हैं कि हम कहें नहीं आप ये लॉस मत लें, हम ये 2 होटल नहीं देते, उसके बदले हम आपको ये ऑप्शन दे देते हैं, हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इसके?
میری انفارمیشن کے مطابق 2 آپشن ہیں پاکستان کے پاس ابھی. ایک ہے کہ ابھی یہ جب انٹرنیشنل آربیٹریشن کا پروسیس چلتا ہے تو اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے بھی یا نہیں اس معاملے میں, اس کا پرٹیکولر ڈسپیوٹ میں. وہ کیس پاکستان ہار گیا تھا کافی سال پہلے. دوسرے کیس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ لائبلٹی بنتی بھی ہے یا نہیں, یعنی کہ جو کمپنی ڈسپیوٹ لا رہی ہے آربیٹریشن بورڈ کے سامنے, کیا وہ واقعی میں اس میں کوئی دم ہے بھی یا نہیں. وہ کیس بھی کافی سال پہلے پاکستان ہار چکا تھا اور لائبلٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی تھی. تیسرا فیز ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیمیجز کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے لائبلٹی ہے آپ کی تو کتنی ہے, کتنے ڈالرز آپ نے لوز کیے ہیں اس میں. یہاں پہ آ کے حکومت پاکستان ایک ابھی جو اپنی ڈیفنس میں لائن لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری لائبلٹی تو ضرور بنتی ہے اور ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن یہ $6 ارب کی جو آپ نے ان کو ڈیمیجز دے دیے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. جس طریقے سے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا, جس میتھڈ سے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ اماؤنٹ وہ غلط ہے. ہمارے مطابق یہ والا میتھڈ ہونا چاہیے, وہ ایک الگ میتھڈ سامنے رکھ رہے ہیں اور اس میتھڈ کے مطابق یہ لائبلٹی بہت زیادہ کم بنتی ہے, $6.1 ارب سے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ آرگیومنٹ اب کس حد تک چلتا ہے یہ مارچ تک ہمیں اس کی انفارمیشن آ جائے گی سامنے. اس میں بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن لائرز جو ہیں انہوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف آربیٹریشن کیسز دیکھ رہے ہیں تو لیس دین 5% ہوتے ہیں جن میں آپ کوانٹم ڈیمیجز کو اس طرح سے چیلنج کر کے جیت جاتے ہیں. 95% آف دا ٹائم اس سٹیج پہ پہنچ کے جب آپ کوانٹم ڈیمیجز کو چیلنج کرتے ہیں 95% آف دا ٹائم تو آپ ہارتے ہیں وہ والا کیس. ٹھیک ہے. اچھا یہ سر بتائیے گا کہ اب یہ ایک سیریز ہی چل پڑی ہے کہ ہمارے جو ماضی میں کیے گئے فیصلے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, وہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہو یا وہ یہ معاملہ جو ہمارے سامنے اب سر اٹھا رہا ہے. یہ بتائیے کہ کہاں پہ کس جگہ پر بھول چوک ہم سے ہو رہی ہے, اور اس گورنمنٹ سے نہیں, پریویس گورنمنٹ سے نہیں, اس سے پریویس گورنمنٹ سے نہیں, ہوتی آ رہی ہے. جتنی بھی گورنمنٹس ہے کوئی نہ کوئی ایک گورنمنٹ ایسی یا 2 یا 3 یا 4 ایسی بڑی حرکتیں ضرور کر رہی ہے جس کا خمیازہ آنے والی حکومتیں بھگت رہی ہیں. واٹ از رانگ, کہاں پر غلطی ہے اور کیوں ہو رہی ہے وہ بار بار غلطی؟ مرتضیٰ واٹ از رانگ از کہ یہ فیصلے گورنمنٹس نہیں کر رہی, یہ فیصلے یا تو کورٹس کر رہے ہیں اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ گورنمنٹ کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. جیسے ریکو ڈک کے کیس میں وہ کسی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا اس ریکو ڈک کی لیز کو انل کرنے کا, یہ فیصلہ کورٹ نے سو موٹو اٹھا کے خود اپنی طرف سے کر لیا تھا. نمبر 1, گورنمنٹ کا اس میں کسی بھی گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. گورنمنٹ نے تو بعد میں اس کے فال آؤٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے تمام گورنمنٹ. ایک میرا اس پہ کوشچن یہ ہے, بالکل ایک لے مین کوشچن, کہ آپ جب کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے غلط کیا, اس میں ٹیکنیکلٹیز بہت سارے گلیچز ہیں, اس کانٹریکٹ کو نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا ڈیمیج ہے. لیکن جب جن لوگوں نے کانٹریکٹ کیا, کیا وہ جو گورنمنٹ کے سائڈ سے تھے, بلوچستان گورنمنٹ کے سائڈ سے تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کیا, ہمارے پاس وہ ریسورس ٹیکنیکل نہیں ہے, لیکن ہم اس سے جو بھی پاکستان کے 5واں بڑا جو ہے یہ سونے کی کان ہے, یہاں سے جو بھی نکلے گا اس کا اتنا % ہمارا ہوگا. تو تب کیا تو ظاہر حکومت نے تھا یہ کانٹریکٹ, اور اس کو وائلیٹ یا اس کے اوپر سو موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہماری عدالت لے رہی ہے. تو جب کانٹریکٹ کیا گیا تھا کیا وہ غلط کیا گیا تھا یا یہ نوٹس غلط لیا گیا تھا؟ دیکھیں اس کانٹریکٹ جو چیف جسٹس جو وہ والی کورٹ کی ججمنٹ تھی, سپریم کورٹ کی جو ریکو ڈک والی ججمنٹ, وہ ججمنٹ جب آپ پڑھیں اور آپ اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی کیا فالٹ نکالی تھی سپریم کورٹ نے, وہ اتنی مائنیوٹ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی تھی کہ آج اگر آپ 100 لوگوں میں سے پوچھیں کہ بھئی کس کو یاد ہے کہ کیا وہ نقص تھا, میرے خیال میں اس میں سے 99 لوگوں کو نہیں یاد ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی. کہ ایک کوئی خاص بیوروکریٹ تھا اس زمانے میں جس نے ایک اپروول جو دیا تھا وہ انلیگل تھا, کیونکہ وہ بیوروکریٹ ایکٹنگ کیپیسٹی میں اپوائنٹ ہوا تھا. اس قسم کی ایک چیز تھی, اور وہ بھی 20 سال پہلے کا فیصلہ. تو ان 20 سالوں میں تمام فیزیبلٹیز کی گئی تھیں, یہاں پہ جتنا کام کیا تھا مائننگ کمپنی نے وہ سارا انہوں نے زیرو کر دیا, اور کہا کہ وہ کیونکہ 20 سال پہلے ایک کسی جونیئر بیوروکریٹ نے ایک سے دستخط دے دیا تھا اور وہ ایکٹنگ کیپیسٹی میں تھا, تو اس کے پاس یہ والی اتھارٹی نہیں تھی دینے کے لیے. تو یہ اتنی مائنیوٹ ایک بات بن جاتی ہے
کہ اگر آپ اس طرح چلنے لگ جائیں اور ہر تمام کانٹریکٹس جو بھی حکومت پاکستان نے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ اس طرح مائکروسکوپ کے اندر ڈال کے ایگزامن کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں سارے کانٹریکٹ زیرو ہو جائیں گے جتنے دیے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو اس سے سگنل باقی دنیا میں یہ کیا ہے کہ پاکستان حکومت بھی جب آپ سے کوئی ڈیل کرتی ہے یا کانٹریکٹ سائن کرتی ہے تو آپ کو کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آگے جا کے اگلی حکومت یا اگلا کوئی کورٹ یا کوئی بھی اور اتھارٹی آ کے اس کو کینسل نہیں کر دے گی. کوئی چھوٹی سی ایسی چیز نکال کے کہ جو آپ آج کے دن تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ خرم حسین صاحب موجود تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت چاہتا ہے بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کیا چاہتا ہے. بھارت کی ہٹ دھرمی, بھارت کی جارحیت اور بھارت کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ بہت لمبی ہے. 11 پاکستانی ہندو جن کو بھارت میں مار دیا گیا, ان ہندوؤں کا بھارت نے ابھی تک پاکستان کو جواب نہیں دیا. بھارت کیا چاہتا ہے, پاکستان نے ابھی تک اپنا موقف کیا اپنایا ہے, کس سٹیج تک پاکستان اس کیس کو لے آیا ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کیا امید لگا رہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی بات کریں گے کہ جو پاکستان نے ثبوت دیے ایک ڈاسیر کی شکل میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو, ڈس انفو لیب جو EU کی ہے اس کے حوالے سے خبریں, اور ارنب گوسوامی, یہ 3 بڑی چیزیں پچھلے کچھ ہی ہفتوں کے اندر, کچھ ہی مہینوں کے اندر بلکہ سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے بھارت کے اندر کیا کھلبلی چل رہی ہے اور پاکستان کتنا سکسیسفل جا رہا ہے. ہمیں جوائن کریں گے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ صاحب. زاہد حفیظ صاحب, سر پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستانی جو ہندو بھارت میں مارے گئے 11 ان کی تعداد ہے, ان کی فیملی, ان کا خاندان یقیناً دکھ اور تکلیف سے گزر رہا ہے. آپ نے اس حوالے سے ایک میڈیا ٹاک بھی کی, آپ نے اپنا موقف وہاں تک پہنچایا بھی. ہمیں لیٹسٹ بتائیں کہ کیا ہے, اور یہ بتائیں کہ آپ جن لوگوں کا خون بہایا گیا ہے ان کے اس کیس کو لے کے آپ کا آفس کتنا آپٹمسٹک ہے. ہوئی انڈر مسٹیریس سرکمسٹانسز. حکومت پاکستان کو جو ہی اس واقعے کا علم ہوا, ہم نے فوری طور پر اپنے ہائی کمیشن فار پاکستان ان نیو دہلی کے ذریعے حکومت بھارت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ ہمیں جو سروائیونگ ممبر ہے اس فیملی کا اس تک ایکسیس دی جائے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہائی کمیشن کے ڈاکٹر تھے انہیں ایکسیس دی جائے پوسٹ مارٹم کے دوران. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کی ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن کی جائے اور اس انویسٹیگیشن کی جو فائنڈنگز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں. انفارچونیٹلی ابھی تک آج اس واقعے کو ہوئے 5 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں, ابھی تک ہمارے ساتھ جو انفارمیشن بھارت کی طرف سے شیئر کی گئی ہے وہ انکمپلیٹ ہے, پیچی ہے, انکنسسٹنٹ ہے. ہم نے بھارت کو یہ کہا کہ یہ ہمارے نیشنلز ہیں, اس لیے حکومت پاکستان کے لیے اٹ از انکمبنٹ اپون اس کہ ہمیں پتہ ہو دا سرکمسٹانسز انڈر وچ آر نیشنلز ڈائیڈ ان انڈیا. ہم نے بھارت سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فوری طور پہ ان کی باڈیز کو ہیسٹ میں کریمیٹ کیوں کر دیا گیا, اور جبکہ حکومت پاکستان نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہائی کمیشن کے ڈاکٹروں کو ایکسیس دی جائے تو پوسٹ مارٹم کے دوران اسے ایکسیس کیوں نہیں دی گئی. تو ہم نے یہ حکومت بھارت پہ واضح کیا کہ جتنے بھی پاکستانی نیشنلز ہیں بھارت میں ان سب کی سیکیورٹی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, اور یہ حکومت بھارت کا بھی انٹرنیشنل لیگل اوبلیگیشن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں اور ہمیں کمپلیٹ اس بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں. لیکن انفارچونیٹلی آج بھارت غیر محفوظ ہو چکا ہے, اپنی ان کی جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے, غیر ملکی جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے. یہ پاکستانی جو فیملی تھی وہاں پہ 11 لوگ, اب ان کی جو ایک بیٹی ہیں شریمتی مکھنی, انہوں نے انتہائی سنجیدہ جو ہے وہ کنسرنز ریز کی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی فیملی کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں اور پاکستان کے خلاف اسپائنگ کریں. جب وہ تعاون نہیں مل سکا بھارتی خفیہ ایجنسی کو تو ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا انتہائی بہیمانہ طریقے سے.
اب یہ انتہائی سنجیدہ قسم کے کنسرنز ہیں جن کا جواب دینا بھارت حکومت کے لیے لازم ہے. اور دوسرا میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں کہ پاکستان میں جو بھارت کے یہ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے ہندو کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس بارے میں کنسرن پایا جاتا ہے. ہندو کمیونٹی ایک گروپ نے کل بھی فارن منسٹر صاحب کے اوپر کال آن کیا اور انہوں نے ایک پٹیشن دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان بھارت کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے کہ اس سلسلے میں ایک کمپریہنسو اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کی جائے اور اس کی فائنڈنگز حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائیں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر ظاہر ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں یا وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے ان چیزوں کے اوپر جو چیزیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں, کوئی ایویڈنسز نہیں دے رہے, انہوں نے بالکل وہاں پر آئی واش کر دیا سب لوگوں کے, اگر انہوں نے اس چیز کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا اور کہا جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اب لوگ پاکستانی ہیں جو وہاں پر مارے گئے, ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے, آپ لوگ اب کرنے کیا جا رہے ہیں, کریں گے کیا اگر وہ آپ کی نہیں سن رہے تو؟ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہیومن رائٹس منسٹر حکومت پاکستان ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے ایک خط بھی لکھا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جنیوا میں. اس میں بھی ہم نے انہیں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ حکومت انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس سلسلے میں ایک ٹرانسپیرنٹ کمپریہنسو اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کی فائنڈنگز حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کریں. اور اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا باقی ساری وہ معلومات جو کہ ہم نے انڈین حکومت سے جس کا پہلے بھی مطالبہ کیا ہے وہ فوری طور پہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیں کہ اب تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, بھارت کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے کچھ ریسنٹ پاس کے اندر کیسز دیکھے جس میں بھی حال ہی میں ارنب گوسوامی ایک ان کا کیس سامنے آیا. اس سے قبل ہم نے EU ڈس انفو لیب دیکھا. اس سے قبل ہم نے پاکستان کا ڈاسیر کی سبمیشن دیکھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو. یہ تینوں معاملات تمام کنسرن اتھارٹیز اور تمام کنسرن کوارٹرز تک پہنچائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی عالمی برادری میں پوری دنیا کے آگے, اور ہم اپنا موقف درست طریقے سے عالمی برادری کے آگے رکھ پائے. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے آپ کا دفتر خارجہ کتنے اچھے طریقے سے, کتنے مثبت طریقے سے رجسٹر کرا پایا ان تمام کیسز کو ان فرنٹ آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ اچھا نہیں, یہ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان نے ایک پریزنٹ کیا, اس میں ہم نے irrefutable ایویڈنس دیا آف انڈین اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم پاکستان. اس میں ہم نے بھرپور شواہد پیش کیے کہ کس طرح بھارت ایڈنگ, بیٹنگ, فائنینسنگ, ایگزیکیوشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان میں اس میں ملوث ہے. اب اس ایویڈنس کو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا, ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا, UN سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ شیئر کیا, UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ شیئر کیا, اور ان شواہد کو انٹرنیشنل کمیونٹی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہے اور اسے ایگزامن کر رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو انڈین اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم کے شواہد ہیں وہ بھرپور طریقے سے پیش کیے گئے ہیں. دوسرا جو انڈین آپ نے دیکھا ہوگا EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی, اس میں اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ان میں ٹھوس شواہد اس طرح کے دیے کہ جی کس طرح بھارت ملوث ہے, جعلی تھنک ٹینک کریٹ کیے انہوں نے, جعلی ڈومین جو ہے وہ کریٹ کی, جعلی NGOز انہوں نے کریٹ کی, اور یہ سارے کا سارا مقصد تھا پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا. اب آج بھارت کی یہ ساری جو ایکشن ہیں یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی ونڈیکیٹ ہو چکی ہے. ہم یہ بارہ کہتے رہے کہ بھارت ایک عرصہ تک اپنے آپ کو میسکریٹ کرتا رہا ایز اے وکٹم آف ٹیررزم, ویئر ایز ایکچولی اٹ از اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. اچھا آخری سوال یہ بتائیں زاہد صاحب کہ اب یونائٹڈ نیشن کو بہت سارے ہم نے ڈاسے بھی سبمٹ کرایا, یونائٹڈ نیشن کو ہم بھارتی جارحیت کے بارے میں بارہا مرتبہ آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ نے جیسا کہ ذکر بھی کیا. اب کشمیر کی کچھ بات کرتے ہیں, کشمیر ہو یا ہماری LOC ہو, ہر طرف بھارت جو ہے وہ اگریشن اور اوپریشن کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو ہم تمام کنسرن اتھارٹیز اسپیسیفکلی یونائٹڈ نیشن اور ان کی کنسرن باڈیز کو جو میسج پہنچا رہے ہیں ود آل دی ایویڈنسز, کتنے آپ آپٹمسٹک ہیں کہ اس پہ کوئی جلد رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں جہاں تک کشمیر کی حال ہے وہاں پہ اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہے. کشمیر کے اندر بھارت کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, جو
इलीगल और इनह्यूमन मिलिट्री चीज है, जो कम्युनिकेशन के ऊपर ब्लॉकेड है, जो मीडिया ब्लैकआउट है, और जिस तरह कश्मीरियों के हर पॉसिबल हक की वहाँ पे वायलेशन की जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि भारत को इन सारे अपने एक्शन का जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल सेंसर है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, यूएन की ह्यूमन राइट्स मशीनरी की तरफ से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, तो भारत की ग्लोबल सेंसर जो है वो बढ़ रही है। आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि ये यूके पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, जिसके अंदर भारत के ये सारे जो इलीगल एक्शन हैं और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उन सब के ऊपर इंतहाई संजीदा सवाल उठाए गए। तो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से अवेयर है जो भारत मजालिम ढा रहा है कश्मीरियों के ऊपर, और उसके लिए भारत को जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज मौजूद थे। आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे कमिंग मंडे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।